اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. اس آیت کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے تھے. یہ شق القمر کا واقعہ یہ ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا. شق ہو جائے تو چاند جو ہے وہ شق ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے چاند کے. یہ شق القمر کا معجزہ، یہ معجزہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا. مشرکین نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں. رسول اللہ نے فرمایا ان فعلت تؤمنون، اگر میں ایسا کروں تو تم ایمان لے آؤ گے. تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. تو 14ویں کا چاند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور قمر کے شق ہونے کے لیے فانشق القمر، قمر جو ہے وہ شق ہو گیا. فانشق القمر فلقتین ورسول اللہ ینادی یا فلان اشہدوا. چنانچہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور رسول اللہ فرما رہے تھے اے فلاں گواہ رہنا، دیکھ چاند 2 ٹکڑے ہوئے. شق القمر کے راویاں یہ ہیں. سب سے پہلے راوی تو حضرت علی علیہ السلام ہیں. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود، انس ابن مالک، حذیفہ بن یمان، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور جبیر ابن مطعم. یہ لوگ ہیں راوی. شق القمر کے قمر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. اگرچہ ان راویوں میں سے چند ایک حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ چند ایک 2-3 صحابی جو ہے وہ عینی شاہد ہو سکتے ہیں، باقی عینی شاہد نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ لوگ ہجرت سے 5 سال پہلے وہاں مکہ میں نہیں ہوتے تھے، لہٰذا یہ لوگ عینی شاہد نہیں ہے. انہوں نے روایت اس بنا پر نقل کی ہوگی کہ ان لوگوں نے ان لوگوں سے سن لیا ہوگا جنہوں نے خود چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بہرحال یہ ہے اصل واقعہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے رسالت مآب کے اشارے پر. اس واقعے کے پر یہ جو معجزہ ہے اس پر چند سوالات اٹھائے جاتے ہیں جن کا مختصر ذکر بھی ضروری ہے.
سوالات اٹھاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معجزات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک معجزہ وہ ہے جو ہر رسول اپنی رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے رسالت کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ پیش کیا کرتے ہیں۔ ابتدائی معجزہ اپنے رسالت کے دعوی رسالت کے اوپر دلیل کے طور پر از خود پیش کرنے والا معجزہ، لوگوں کے مطالبے پر نہیں، اپنے مدعا کے ساتھ، دعوی نبوت، دعوی رسالت کے ساتھ ایک معجزہ پیش ہوتا ہے، ثبوت کے طور پر کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ یہ پہلا معجزہ ہوتا ہے۔ اس معجزے کے انکار پر عذاب نہیں آتا۔ اس معجزے کو قبول کرو، ٹھیک ہے، قبول نہ کرو تو اس پر عذاب نہیں آتا۔ دوسرا معجزہ جو ہے وہ ہے جو لوگوں کے مطالبے پر دکھایا جاتا ہے۔ لوگ مطالبہ کرتے ہیں معجزے کا اور پھر رسول ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھاتے ہیں۔ اس مرتبہ یہ جو معجزہ ہے، لوگوں کے مطالبے پر دکھایا جانے والا معجزہ، اس معجزے کے انکار پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ پہلے معجزے کے انکار پر عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگوں کے مطالبے پر نہیں، اپنے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ یہ معجزہ لوگوں کے مطالبے پر پیش کیا گیا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر عذاب آتا ہے۔ اس کلیہ کے تحت شق القمر کا معجزہ لوگوں کے مطالبے پر دکھایا گیا۔ رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دعوی نبوت کے اس بات کے لیے تو قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کے انکار کے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا، لیکن لوگوں کے مطالبے پر شق القمر ہو گیا ہے اور پھر انکار کیا لوگوں نے۔ شق القمر لوگوں کے مطالبے پر ہو گیا اور انکار بھی کیا، عذاب آنا چاہیے، کلی ہے۔ سابقہ امتوں پر ایسا ہوتا رہا ہے، مطالبہ کیا، وہ معجزہ آ گیا، انکار کیا، عذاب آ گیا۔ تو اگر یہ شق القمر کا معجزہ لوگوں کے مطالبے پر دکھایا گیا ہے اور لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے تو عذاب آنا چاہیے تھا، کوئی عذاب نہیں آیا، لہذا شق القمر کا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، سابقہ امتوں میں اور امت مرحومہ میں ایک نمایاں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے اوپر طرح طرح کے عذاب آتے رہے، اس امت پر ان میں سے کوئی ایک عذاب بھی نہیں آئے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو امان، عذاب سے بچنے کے دو امان کا ذکر کیا ہے۔ ایک امان رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، جب رسالۃ مآب اس امت کے درمیان موجود ہے، عذاب نہیں آئے گا۔
یہ رحمت للعالمین کا وجود ہے، ان کی موجودگی میں عذاب ممکن نہیں آئے۔ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے استغفار ہے، لوگ اگر استغفار کریں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن مجید ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ نہیں اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یہ دو امان ہیں، آپ کا وجود اور استغفار۔ لہٰذا آپ کے وجود میں ان لوگوں کے اوپر عذاب آنا جو ہے وہ ایک تضمین شدہ ہے، فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہٰذا یہ شق القمر کا معجزہ رسالہ مآب نے دکھایا، لوگوں نے انکار کیا، تب بھی آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ دوسرا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ معجزہ لوگوں کے مطالبے پر نہیں دکھایا تھا، از خود دکھایا تھا۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت علی علیہ السلام سے، اس میں لوگوں کے مطالبے کا ذکر نہیں ہے۔ انشق القمر بمکہ فلقتین فقال رسول اللہ اشہدوا اشہدوا، مکہ میں قمر کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا گواہ رہو گواہ رہو۔ یہاں مطالبے کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں۔ اس توجیہ کو بھی قبول نہیں کیا جاتا کہ بغیر مطالبے کے از خود اگر دکھایا ہے تو پھر اس کو معجزہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شق القمر کا معجزہ رونما ہوا ہوتا تو اس کو ساری دنیا دیکھ لیتی اور دنیا میں یہ بات مشہور ہو جاتی اور سب کے لیے مایہ تعجب ہوتا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، جبکہ اس قسم کی کوئی شہرت نہیں ہے۔ اور چاند بھی 14ویں کا چاند تھا، اور 14ویں کا چاند بہت روشن اور واضح ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے چاند دو ٹکڑے ہو گئے مختصر وقفے کے لیے۔ مشرکین کا مطالبہ تھا، ان کے مطالبے کے مطابق چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جڑ گیا۔ مختصر وقفے کے لیے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس مختصر وقفے میں سب کا جو ہے وہ نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ اس وقت سعودی عرب کے مکے کے آسمان کے اوپر موجود تھا، دیگر علاقوں کے آسمان پر وہ چاند موجود نہیں تھا، ابھی نکلا نہیں تھا چاند۔ ہوتا ہے کہ چاند ایک مرتبہ آسمان پر موجود ہوتا ہے تو محدود علاقے میں وہ نظر آتا ہے، دیگر علاقوں کے لیے چاند جو ہے وہ نظر نہیں آتا سب کے لیے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مختصر مدت کے لیے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوئے۔
یہ جواب دیا گیا ہے۔ پھر بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ انشق القمر، قمر جو ہے وہ منشق ہو گیا، شق ہو گیا۔ اس سے مراد ابتدا میں سورج سے چاند کا منشق ہونا ہے نا ایک تھیوری کہ یہ سورج جو ہے وہ شروع میں بڑا، اور اس سے یہ 9 سیارے جو ہے وہ نکل گئے، اور ابتدا میں یہ چاند اور زمین بھی، خود زمین بھی کہتے ہیں سورج سے منشق ہو کر کے آ گیا ہے، زمین بھی چاند بھی۔ تو اس وقت یہ آگ کے بگولے ہوتے تھے، بعد میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ایک خیال ظاہر کیا ہے کسی نے، انشق القمر من الشمس، قمر جو ہے وہ منشق ہو گیا، الگ ہو گیا سورج سے۔ جواب دیتے ہیں یہ نظریہ جو ہے ایک تھیوری ہے، اس کو ہم اعتنا میں نہیں لاتے، یعنی قابل توجہ نہیں ہے۔ اقتربت الساعۃ، قیامت نزدیک ہو گئی ہے، اور وانشق القمر، اور قمر جو ہے وہ ٹکڑے ہو گئے۔ یہ معجزہ تھا۔ اس کے اوپر اس کے بعد آنے والی آیت دلیل ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر بھی لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت پڑھیں۔ وَيَرَوْا آیَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، کوئی معجزہ دیکھ لے تو وہ منہ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں وہی ایک جاری و ساری جادو ہے، بہت سے جادو ہیں، پہلے بھی کرتا رہا ہے اور ابھی بھی ایک جادو ہے۔ مشرکین کا یہ کہنا، جادو کہنا، کہ چمر فی الواقع جو ہے وہ منشق نہیں ہوا، ہم کو دکھایا گیا ہے جادو کے ذریعے کہ یہ دیکھو ٹکڑے ہوا نہیں، جادو ہے۔ یہ کہنا مشرکین کا ایک دلیل ہے کہ یہ معجزہ تھا، قمر شق ہو گیا تھا، لوگوں نے انکار کیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور کفار اگر کوئی نشانی یا معجزہ دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے۔ اس آیت سے بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرکین نے اس کو جادو کہا۔ ہمیشہ سے منکرین جو ہے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہتے رہے ہیں۔ تمام منکرین نے انکار کے لیے جو بہانہ تراشا ہے وہ یہی تراشتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ تو یہاں بھی یہی تراشا کہ یہ جادو ہے، سحر مستمر، ایک جاری و ساری جادو ہے جو یہ صاحب کرتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 1 2 نہیں، کئی معجزات جو ہے وہ دکھاتے رہے ہیں۔ اس لیے کہا سحر و مستمر، ایک جاری و ساری سحر ہے، جادو ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی جادو کا تسلسل ہے، معجزہ نہیں ہے۔
لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزات جو ہے وہ بہت زیادہ دکھاتے رہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ شق القمر ایک معجزہ تھا جس کا ان لوگوں نے انکار کیا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلَّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے تکذیب کی اور اپنے خواہشات کی پیروی کی، اور ہر امر استقرار پانے والا ہے۔ وَكَذَّبُوا، ان کافر لوگوں نے اپنے خواہشات کی پیروی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے اور ان کو جھٹلایا اور جادو کہا ہے۔ اور یہاں پر ایک فرمان فرمایا ہے قابل توجہ ہے سب کے لیے، وہ ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ ہر معاملے کا ایک انجام ہوتا ہے، کل امر، ہر امر کا مستقر ایک انجام ہوتا ہے، جہاں جا کر کے رک جاتا ہے۔ اگر آپ کا قدم، آپ کی مشن، آپ کی تحریک صحیح ہے تو پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، مستقر استقرار پائے گا۔ اور اگر آپ کا عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ راستے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ وقتی اچھل کود بہت ہوتا ہے لوگوں کے، اور ایک طرف جو ہے ایک تحریک ہے، ایک دعوت ہے، اور ایک قسم کی حرکت ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ مخالفین کا اچھل کود ہے۔ وقتی طور پر یہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ بہت دکھائی دیتا ہے یہ اچھل کود والے بہت بڑے پیمانے پر طاقت میں ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، یہ ان میں تعداد زیادہ ہیں، اور یہ لوگ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ اچھل کود بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ادھر جو تحریک ہے وہ اگر حق پر مبنی ہے، پائیدار ہوگا، اس کو ان کے اچھل کود سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سطحی نظر رکھنے والے متاثر ہو جائیں گے وقتی اچھل کود سے، اور اپنے انجام کار پر ایمان راسخ رکھنے والے مطمئن ہوں گے، آرام سے اطمینان کے ساتھ کام کریں گے۔ مشرکین مکہ وہ بڑے طاغوت لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں ایمان والے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کا یتیم اور غریب نادار چند لوگ ہیں، کل کو ختم ہونا ہے، اور صنادید قریش کے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ اس کے خلاف، اس تحریک کے خلاف ہے، وہ اس تحریک کے جانی دشمن ہیں، وہ طاقت میں ہیں، وہ پورے معاشرے کے اوپر جو ہے گرفت رکھتے ہیں، گرفت، اور یہ چند بیچارے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کیا؟ وَكُلُّ أَمْرٍ
مستقر. یہ آگے انجام کار دیکھ لو، انجام کار میں کس کو استقرار حاصل ہوگا؟ یہ اچھل کود والوں کو یہ وقتی اچھل کود ثابت ہوگا. یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے، یہ بکھر جائیں گے، اور حق والے جو ہے وہ استقرار پائے گا. یہی بات ہے ہر صحیح قسم کی تحریک، صحیح قسم کا اقدام، حق پر مبنی جو قدم آپ اٹھاتے ہیں اس کے خلاف مخالفین کے اچھل کود خواہ کتنی زیادہ ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو استقرار ملنا ہے ہر صورت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.